اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے برادر دینی خواجہ تاج جناب الحاج غلام مصطفیٰ صاحب کی آج پہلی برسی ہے۔ ٹھیک آج کے دن ان کا وصال ہوا۔ باسید مشاہد ملت کی اور تباسید شیرب شیل سنت کے غلام کی غالباً تباسید چلا جائے گی دونوں کا سیم ہی تباسی عید ہے۔ مشاہد ملت کا بھی وقت جو ہے وہ رات میں 10:11 پہ یا 10:10 پہ ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں میرے عزیز ایصال ثواب کے لیے تو ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہوتی نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ کسی نے کہا ہے کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را۔ حاجی احمد عمر ڈوسا کے صاحبزادے الحاج غلام مصطفیٰ صاحب جو اس سے پہلے سال میں وصال کر گئے، ان کی فاتحہ کا میں نے دن رکھا۔ کیوں رکھا وہ میں بتا دوں آپ کو۔ میں یہیں بھیمنڈی میں تھا آپ کے یہاں، اور اس کی تعمیر میں تھا۔ میں نے خواب میں اپنے برادر دینی جناب الحاج خلیفہ شیر بے شیل سنت احمد عمر ڈوسا صاحب قادری برکاتی رضوی مجددی حشمتی علی رحمہ کو دیکھا کہ مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو حضرت بابا صاحب کی حاضری دیا ہے۔ تو آنکھ کھلی، فجر کا وقت تھا، فراغت حاصل کی، وضو کیا۔ اس وقت تک مسجد میں نماز قائم نہیں ہوئی تھی۔ نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد احباب کا آنا ہو گیا۔ اسی میں یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی گواہی سلیم پلاسٹک سے معلوم کر لینا۔ تو جب ناشتے وغیرہ سے فراغت ہوئی تو میرا دل ادھر ہی لگا ہوا تھا۔ حالات اس وقت بہت زیادہ نازک چل رہے تھے، نازک سے نازک تر۔ 92 کا غالباً وہ حادثہ ہو چکا تھا، بم کانڈ کا۔ تو میں نے سلیم سے کہا کہ سلیم میں جا رہا ہوں ذرا بمبئی۔ بولے حضرت کائے کے لیے جا رہا ہے؟ ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں بمبئی جا رہا ہوں، ڈائریکٹ سیدھا جاؤں گا، بابا صاحب کی حاضری دوں گا میں۔ اس کے بعد چاہیں تم مجھے وہیں سے لیتے آنا، چلاؤں گا تمہارے ساتھ میں۔ لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں میری بڑی شدید خواہش ہو رہی ہے بابا صاحب کی حاضری دینے کی۔ تو سلیم بولا کہ حضرت میں بھی چلوں گا پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا چلو۔ گئے، خیر یہاں سے اس وقت غالباً انوا تھی میرے پاس، فارچونر نہیں تھی۔ گئے سیدھے سرکار کے آستانے پہ حاضری دی میں نے۔ اس کے بعد میں فاتحہ نظر کی، صلاۃ سلام نظر کیا، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی گنہگار زبان سے ہوا میں نے پڑھا۔ اس کے بعد میں پھر سرہانے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس میں گیا، میں باتیں کرنے لگا۔ سلیم لفٹر جو ہیں وہ شاید جا چکے تھے باہر، پلاسٹک تھا میرے ساتھ میں۔ وہ میرا انتظار کرتا رہا کہ حضرت باتیں کر لیں، اس کے بعد میں پھر میں چلوں۔ باتیں کی میں نے، اس کے بعد میں پھر وہاں سے رخصت ہوا۔ باہر آیا تو سلیم مجھ سے کہنے لگا حضرت بمبئی کے قطب سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب گاڑی میں بیٹھ گیا چلنے لگا۔ میں نے کہا سلیم اب چلیں گے، ساگر چلتے ہیں اور کچھ کھا پی لیں، دیر ہو گئی تھی زیادہ، اس کے بعد پھر بھیمنڈی چلتے ہیں۔
تو اسی راستے میں کہنے لگا کہ حضرت بمبئی کی کتب سے کیا ملاقات ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا تم نے کی نہیں ملاقات؟ بولے کہاں؟ میں نے کہا کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا بابا بہاؤالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے پیچھے جس بڈھے سے تم نے کہا، تو وہ بولے سلیم پلاسٹک، وہ بڈھا کون تھا؟ میں نے کہا وہی تو بمبئی کا کتب تھا، وہی بمبئی کا کتب تھا، اور میرے دل میں جو خواہش ہوئی تھی وہ اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو بولے وہ کون تھے؟ نام بتاؤ۔ میں نے کہا نام بتا دوں؟ تمہیں یقین پھر نہیں آئے گا کہ کتب ایسے ہوتے ہیں۔ بولے کیا؟ میں نے کہا اس کا نام ہے الحاج احمد عمر ڈوسا۔ بولے ارے وہ تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے خدا کی قسم میں نے پہچانا ہی نہیں، بہت دیر تک میں ان کو دیکھتا رہا، میں نے پہچانا ہی نہیں۔ میں نے کہا ہاں وہ ایسی چیز پہنے ہوئے تھے اپنے مرشد پاک کی کہ تم رہ گئے بمبئی کے پولیس والے کمشنر تک نہیں پہچان پائے ان کو۔ وہ بابا صاحب کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پہچان پاتا ہے۔ بولے کیا ان کے پاس؟ میں نے کہا میرے پیر و مرشد کی صدری مبارکہ ہے ان کے پاس، ان کو کوئی نہیں پہچان پاتا ہے۔ یہ سلیم پلاسٹک سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ واقعہ جو حضرت نے بیان کیا وہ صحیح تھا یا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیر بے شیر سنت کی نظر جس پہ پڑ گئی وہ کتب ہو گیا، وہ ولی ہو گیا۔ میں گیا باندھا، ہردولی ضلع باندھا میں، حضرت آپ ہی کا تو علاقہ ہے نا، ہاں حضرت جانتے بھی ہوں گے، پوچھو، وہاں پہ رہتے تھے ایک حاجی عبدالعزیز صاحب علی رحمہ، ان کی ولایت کے بڑے شورے سنے میں نے، تو بہت سخت تھے، اس سے دگنی عمر رہی ہوئے گی۔ ان کے بھیا جی بڑے حضرت کے ساتھ میں گیا تھا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، میں ذرا سا کچھ شوق بھی تھا بچپن سے، باتیں ہوتی رہیں، تو میں نے پوچھا حاجی صاحب ایک بات بتاؤ۔ بولے کیا؟ میں نے کہا آپ کو ولایت کیسے ملی؟ آپ کو ولایت کیسے ملی؟ پڑھے لکھے تو ہو نہیں تم۔ بولے حضرت کیا پڑھے لکھوں کی ولایت نہیں ملتی ہے؟ میں نے کہا ملتی ہے، اس کا تو میرا ایمان ہے، لیکن آپ کو کیسے مل گئی؟ فرمایا میں اپنے پیر جب بھی ملاقات ہوتی تھی کہتا تھا حضرت مجھے ولایت دے دو، حضرت مجھے ولایت دے دو، حضرت مجھے ولایت دے دو، حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میں مجھے ولایت مل جائے، ولایت مل جائے۔ حضرت کچھ کہتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات ہوئی، جانے لگے تو میں نے ذرا سا سختی سے کہا کہ حضرت مجھے ولایت چاہیے اور کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا ہے صبح جب آنکھ کھلے تو حوائج ضروریہ سے پہلے 11 مرتبہ وہابی کو خبیث مردود کہو، اس کے بعد میں جب حوائج ضروریہ سے فارغ ہو تو 11 مرتبہ وہابی مردود، وہابی شیطان، وہابی ابلیس کہو، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھو، اور جب رات میں سونے لیٹو تو اسی طریقے سے 11 مرتبہ نام لے کر کے کہتے رہو، تمہیں ولایت مل جائے گی۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا؟ بولے خدا کی قسم آج تک یہی کر رہا ہوں حضرت، کچھ نہیں پڑھتا ہوں میں، نماز کے بعد اگر کوئی وظیفہ ہے تو میرا یہی ہے۔ حضرت موجود ہیں اسی علاقے کے، ان سے پوچھو، بہت سخت، بہت سخت، بہت سخت، بہت سخت، بہت سخت، اتنے سخت ایک ان کو دیکھا میں نے، اور ایک قطب رائے چور علامہ سید چندہ حسینی صاحب علی رحمہ کو میں نے دیکھا، خان قادری اشرفی سلسلے کے ہیں وہ تھے، اور رائے چور کے کتب کے درجے پہ فائز تھے، اشرفی سلسلے کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ ان کو میں نے دیکھا سخت، اور یا تو حاجی عبدالعزیز صاحب کو، ان کا یہ شعر ہے، اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا، اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا،
ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری. کسی حشمتی کا شعر نہیں ہے، یہ کسی مشاہدی کا شعر نہیں ہے، یہ اشرفی کا شعر ہے، بلکہ اشرف خانقاہ اشرفیہ کے اعلیٰ درجے پہ جو فائز ہے اس کا شعر ہے یہ. تو شعر و شعر سنت کے بارے میں مشاہد ملت نے بیان فرمایا. میں نے ابھی کہا آپ سے نا کہ حضرت نے پوچھا تھا مزہ کس سے آیا، تو حضرت نے فرمایا تھا منظور نعمانی سے. تو حضرت مشاہد ملت نے پوچھا کہ حضرت ایک بات یہ بتائیے، کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی یا 1.5 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو ہلکا سا تجسس بھی ہوا؟ اس کے مناظرے میں بولے ہاں 1 مرتبہ ہوا تھا. بولے وہ کیسے؟ بولے میں مناظرہ کر رہا تھا تو جب میں اسٹیج پہ پہنچا تو خبیث کھڑا ہوا، بولا مولانا تم آج کائے کے لیے آئے اور رنگ میں بھنگ کرنے کے لیے، یہاں کائے کے لیے آ گئے؟ تو میں نے کہا میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا کافر ہونا ثابت کروں گا اور تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا. میں تمہارا کافر ہونا ثابت کروں گا. غور لگا کے سننا بیٹا، بڑا مزہ آ جائے گا. پھر تمہیں سمجھ میں آ گیا اعلیٰ حضرت نے کیا دیا اور کتنا دیا، کیسے دیا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر یہ سمجھ میں آ جائے گا کیا دیا، کتنا دیا. فرمایا کہ میں تمہارا کافر ہونا ثابت کروں گا، تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو. تو منظور نے بڑے تمتراک سے کہا اچھا مولانا، جب ضد کر رہے ہو تو میں اپنا مسلمان ہونا اپنی مسلمانی سے ثابت کروں گا. تب شعر بے شعر سنت فرماتے 1 سیکنڈ کے لیے خالی میں نے سوچا، اعلیٰ حضرت سامنے آ گیا، جواب بھی سامنے آ گیا. وہ انتہائی ذلالت کے اوپر آ گیا تھا. میں اپنا مسلمان ننگئی کے اوپر آیا تھا. میں اپنا مسلمان ہونا اپنی مسلمانی سے ثابت کروں گا. شعر بے شعر سنت کھڑے ہوئے، پہلے تو مسکرائے، اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے مولانا، تم اپنا مسلمان ہونا اپنی مسلمانی سے ثابت کر دو گے، اپنی اماں کی مسلمانی کہاں سے ثابت کرو گے، اپنی بٹیا کی مسلمانی کہاں سے ثابت کرو گے، آگے سے ثابت کرو گے یا پیچھے سے ثابت کرو گے؟ تو مشاہد ملت نے فوراً پوچھا شعر بے شعر سنت سے، تو پھر حضرت وہ تو ہکا بکا ہو گیا ہوگا. تو حضرت شعر بے شعر سنت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ کافر کو اوپر ترس مجھے اسی وقت آیا تھا، اتنا چہرہ اس کا سیاہ پڑ گیا تھا، اتر گیا تھا. خدا کی قسم اگر وہ مرتد نہیں ہوتا تو مجھے اس کے اوپر رحم آ جاتا، میں اسے چھوڑ دیتا، مناظرہ ہی نہیں کرتا. اتنا اتر گیا تھا میرے جواب کے اوپر. تو یہ تھے شعر بے شعر سنت. تم تو ثابت کر لے جاؤ گے، اپنے اماں کی کہاں سے ثابت کرو گے؟ تو میں اس کے برابر تھا، بچہ چلا گیا، یہی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اتنے برابر تھا. پلیا میں مناظرہ طے ہوا. حضور مشاہد ملت اچھے حضرت بھی تھے، شیر ہندوستان بھی تھے، اور ہمارے بھیا جی بڑے حضرت بھی تھے. کتابیں وتابیں یہ نکالو، مشاہد ملت فرماتے جا رہے تھے یہ نکالو، وہ بکسے میں رکھی جا رہی تھی. تو سب طے ہو گیا، سامان پیک ہو گیا. تو ہم نے کہا بھیا ہم بھی چلیں گے. تو اچھے حضرت جو ہیں وہ ہمارے اوپر غصہ آ گیا، تم کائے کے لیے جاؤ گے، بچہ ہو، کس کام کے، تمہیں کچھ آتا جاتا ہے؟ تو نہیں، ہم نے کہا کہ دیکھیں گے. بولے نہیں ہمیں دشواری ہوئے گی، تم اپنی کہو کہ بھوک لگی پیاس لگی ہے اور ہم ڈسٹرب ہوں گے، ہمیں کتابیں نکال کے دینا ہے بھیا کو. تو اس پہ مشاہد ملت نے فرمایا بھیا چلنے دو، یہ ہمارے ساتھ چلے گا نہیں تو مناظر بنے گا کیسے؟ دیکھے گا سنے گا تبھی تو مناظر بنے گا، چلنے دو. بھائی ہے چھوٹا، اس کی خواہش ہو رہی ہے، گئے پلیا میں. تو اس میں تحریر دی مشاہد ملت نے، تو اس پر لکھ دیا وسیع المناقب. غور سے سننا ذرا سا، بات کر رہی ہے
اور ڈکشنری والی ہے. تم ذرا سا غور سے سننا ہے نا. اور کہاں ہے بچے؟ تو وسیع المناقب، مناقب جو ہے یہ منقبت کی جمع ہے. منقبت مانے تعریف، مناقب مانے بہت سی تعریفیں، اور وسیع مانے چوڑا. وسیع مانے چوڑا یہ لغوی مانے، اور مجازن وسیع کے مانے ہیں کثیر، زیادہ. وسیع المناقب جناب ارشاد حسین صاحب دیوبندی بادہ ما هو المسنون، پھر حضرت نے کچھ سوالات لکھے تھے، اس کے جواب میں اس نے تحریر کیا، مولانا آپ نے جب مجھے وسیع المناقب مان لیا، آپ نے جب مجھے وسیع المناقب تسلیم کر لیا، پھر مجھے سے مناظرہ بھی کر رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ جب میں وسیع المناقب ہوں، یعنی اتنی فضیلتوں والا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، اس سے تم کائے کے لیے مناظرہ کر رہے ہو؟ تو حضرت مشاہد ملت نے تحریر، اس کا جواب تحریر فرمایا کہ ایسا ہے، وسیع کو جب داخل کیا جائے گا مناقب کے اوپر تو دو صورتیں ہیں. ایک الف لام اس کے اوپر داخل کرو گے وسیع مناقب، یا وسیع مناقب پڑھو گے، یا الف لام داخل کر کے وسیع المناقب پڑھو گے. تو اگر وسیع المناقب الف لام داخل کر کے پڑھو گے تو اس کا معنی لغوی لغت میں یہ ہوگا دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ. دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ یہ لغوی معنی ہوگا. عرب جو ہیں وسیع المناقب کے معنی ہپ کے لیتے ہیں، بیک سائڈ نا، جانتے سمجھ گئے نا. ہاں تو وہ اس نے پڑھی اور حوالہ دیا کہ المنجد باب المیم کے اندر دیکھو، اور مصباح جو تمہارے دیوبندی عالم کی ہے مصباح الجدید، اس کے فلاں صفحے پہ دیکھو تو تم کو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے وسیع المناقب کے. تو جو لے کے گئے تھے جواب، دو تین لے تھے، ادھر سے ادھر لاتے تھے، ادھر سے ادھر لاتے تھے. تو وہ بیٹھ کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. تو جو لے کے گئے تھے تحریر بولے مولوی صاحب کیا توری سمجھ میں نہ ہی آوت ہے، لاؤ ہم پڑھ کے سنائی دی. بولے چپ. پھر دیکھتا رہا ہاتھ میں لیے وہ دیکھتا رہا. پھر بولے مولوی صاحب کیا پریشانی ہے، املا نہ ہی آوت ہے تمہیں، یا کونوں دوسری انگلش میں تو نہ ہی لکھ دی نے ہمارے مولوی صاحب. چپ بیٹھ تو. اس کے بعد پھر اس نے المجید نکالی، اس کو دیکھتا رہا تو ان کی سمجھ میں کچھ آیا تو تھا نہیں، تحریر جو لے کے گئے تھے. تو یہ سمجھے معاملہ کونوں گمبھیر ہے جانو. یہ کتاب پلٹ کے دیکھا تھا، کتاب پلٹ کے دیکھا، پھر بھی اس نے کچھ نہیں لکھا. تو بولے مولوی صاحب کتاب تو دیکھ لی، اب کاہے نہیں لکھا؟ تو اب تو لکھ دیو، کہاں لکھے ہمارے مولوی صاحب؟ تو اس نے جواب دیا، تو جو شعر بے شعر سنت کی عادت کریمہ تھی بے عین ہی مشاہد ملت کی، ایک دم سیم. اور بمبئی کے اندر میرے پاس روایت پہنچی، وہ سلطان التارکین علامہ مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی، ان سے کچھ ان کے مریدین نے پوچھا روتے بھی، حضور آپ تشریف لے جا رہے ہو، اب مناظرہ کون کرے گا وہابیوں دیوبندیوں سے؟ تو آپ نے فرمایا جب تک مشاہد رضا ہے تو وہی کیلا کافی ہے. تو یہ مشاہد ملت بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے فجود و کمالات سے مالا مال فرمائے. اور ان کے صاحبزادے یہ ہمارے الحاج غلام مصطفیٰ صاحب دوسا قادری برکاتی جہاد کیا، انہوں نے ایسا جہاد کیا ہے کہ آج ہم تم جو یہاں بیٹھے ہو یہ انہی کے جہاد کا صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام پاک میں، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے میرے بندوں کا احسان نہیں مانا اس نے میرا بھی احسان نہیں مانا. احسان
فراموشی بری عادت ہے۔ ہم نے احسان مانتے ہوئے کہ خالی ہمارے اوپر نہیں، خانقاہ حشمتیہ کے اوپر نہیں، پوری بمبئی کے اوپر ان کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے مولا، اور لواء الحمد کے نیچے ہم کو، آپ کو، ان کو سرکار غوث پاک کے غلاموں میں جمع فرمائے۔ بہرحال اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم واصحابہ الکرام بارک وسلم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها قصق الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر وباجابت جدیر یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ مولا تبارک تعالی ہم کو دونوں جہان میں عزت و سرخروئی عطا فرما۔ میرے تمام متعلقین، محبین، مریدین، مسلکین، منتسبین کو دارائن کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا ان کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی مالوں کی حفاظت فرما، ان کی تجارتوں کی حفاظت فرما۔ مولا ان کی تجارتوں میں خیر کے ساتھ دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما۔ ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما، اسی پر چلنے کی، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ صلاۃ و تسلیم کے صدقے طفیل میں اس عرس مشاہد ملت و فاتحہ سالانہ جناب الحاج غلام مصطفیٰ صاحب حشمتی کو قبول فرما لے مولا، اور اس کے صدقے میں ہماری اور ان کی، ہمارے تمام بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، اور آئندہ تمام صغائر اور کبائر سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، میرے تمام احباب اہل سنت جو یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے دلوں میں نیک جائز تمنائیں، آرزویں، مقاصد رکھتے ہیں، مولا ان کی آرزوؤں کو، مقاصد کو پورا فرما دے۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا، اور ان کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، میرے جو بھی بھائی بہن بیمار ہیں ان کو تمام امراض جسمانیہ روحانیہ سے شفاء کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما، اور ان کے صدقے میں برادر دینی افسار احمد سلمہ ربہ حفظہ و شفاءہ دائماً اینما کان کو بھی تمام امراض جسمانیہ روحانیہ سے شفاء کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما۔ میرے برادران دینی جناب، میرے برادران گرامی جناب الحاج محمد معصوم رضا خان و جناب الحاج محمد ادریس رضا خان صاحب کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی عزت و سرخروئی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم واصحاب الکرام بارک وسلم۔ عزیزی عرفات سلمہ ربہ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس کے بچے کا بھائی عطا فرما، اور ہمارے الحاج ہارون صاحب قادری برکاتی رضوی حشمتی کے بھی کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا جو ان کے پروگرام ہیں مولا ان کے پروگرام کو خیر کے ساتھ میں پائے تکمیل تک پہنچنے کے اسباب ان کو عطا فرما۔ مولا ان کو ذرائع عطا فرما، مال عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ